السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس دوبارہ سر اٹھانے لگا، کیسز کی تعداد میں اضافہ اور صحت یابیاں کم ہونے لگیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کے اعلان کے مطابق 18 اگست بروز منگل کو کرونا وائرس کے 365 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 64,906 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 115 افراد صحت یاب بھی ہوئے، جس سے صحت یابیوں کی تعداد 57,909 ہو چکی ہے۔ آج کرونا سے مزید 2 اموات بھی ہوئیں، جس سے اموات کی تعداد 366 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی پبلک ٹرانسپورٹ سروس نے 140 نئی بسیں متعارف کروا دیں۔ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر نے کہا ہے کہ نئی بسوں میں سے 112 دارالحکومت کے لیے ہیں، جبکہ 28 بسیں العین کے لیے ہیں۔ نئی بسوں کو متعارف کروانے کے بعد 8 روٹس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مصفہ اور محمد بن زید شہر میں بھی کمیونٹی بس سروسز دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ یہ بس سروس کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھی۔ بس سروس 19 اگست سے دوبارہ بحال کی جائے گی۔ دبئی میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور کامرس سیکٹر کی جلد از جلد ڈیجیٹلائزیشن کی جائے گی، شیخ محمد بن راشد کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اس مقصد کے لیے اسمارٹ انفراسٹرکچر کو تیزی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ مملکت میں کاروباری حالات میں تیزی لانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بہت ضروری ہے۔ شیخ محمد راشد کے مطابق 2019 میں اماراتی مملکت کی GDP میں ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ 4.3% تک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کی رفتار دگنی کرنے کے لیے وزارت برائے معیشت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریموٹ ورکنگ ایپلیکیشنز کا قیام تھا۔ وبا کے دوران ڈیجیٹل اکانومی کی اہمیت اور کارکردگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس سے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ نئے معاشی شعبوں کی ترقی کے لیے ڈیجیٹل اکانومی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ دبئی سے واپس جانے والے تارکین کے لیے قائم کرونا ٹیسٹنگ سینٹر پر لمبی قطاریں۔ دبئی ایئرپورٹ پر امارات سے واپس جانے والے تارکین کے لیے قائم کرونا ریپڈ ٹیسٹ سینٹر اتوار کے روز سے دبئی کے الاہلی فٹ بال کلب کے باہر منتقل کر دیا گیا، جہاں ٹیسٹ کروانے والے تارکین کی لمبی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں۔ ان تارکین میں زیادہ تر پاکستانی، بھارتی اور افغانی باشندے ہیں۔ یہ سینٹر ان تارکین کے لیے قائم ہے جنہیں دبئی ایئرپورٹ سے واپس اپنے وطن جانے کے لیے لازمی کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اتوار اور پیر کے روز کئی مسافروں کو اپنے بیگز اٹھائے کرونا ٹیسٹ کے انتظار میں کھڑا دیکھا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے 2 ایئرپورٹس نے مسافروں کے لیے نئی ہدایات جاری کر دیں۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسافروں کے لیے روانگی سے قبل کووڈ-19 کی منفی رپورٹ پیش کرنا لازم قرار دے دی۔ شارجہ ایئرپورٹ نے اس سلسلے میں اپنے ٹریول پارٹنرز کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق شارجہ ہوائی اڈے سے جانے والے تمام مسافروں کی کرونا رپورٹ منفی ہونی چاہیے۔ مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنی ہوگی، جس کی میعاد 48 گھنٹوں سے زیادہ نہ ہو۔ ایئر لائنز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چیکنگ پر مسافروں کی منفی PCR ٹیسٹ رپورٹ جمع کریں۔ متحدہ عرب امارات کی فلیگ کیریئر نے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا ہے کہ 16 اگست سے اتحاد ایئر ویز کے ساتھ سفر کرنے کے لیے پہلے منفی کرونا رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانے والے شخص نے پولیس کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ دبئی کے جیبل علی لہباب روڈ پر بغیر نمبر پلیٹ کے اور غلط سمت میں گاڑی چلانے پر لاپرواہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈرائیور پر پولیس گشت کو نشانہ بنانے کا بھی الزام ہے۔ ڈائریکٹر نے متنبہ کیا ہے کہ لاپرواہ ڈرائیوروں کے خلاف سنجیدہ کارروائی کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کے فیڈرل لا 1995 کے آرٹیکل 21 میں کہا گیا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی چلانے سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے املاک کو نقصان پہنچتا ہے۔
اس جرم پر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں ہے تو اس صورت میں عدالت گاڑی ضبط کرنے کے علاوہ 4 سال تک لائسنس حاصل کرنے پر پابندی بھی عائد کر سکتی ہے۔ فوجیرہ میں کرونا وائرس کی مفت ٹیسٹنگ کے لیے سینٹر کا افتتاح۔ وزارت صحت اور فوجیرہ میڈیکل زون کی جانب سے مربہ میں کرونا وائرس ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح کیا گیا ہے، جہاں امارات کے شہریوں اور رہائشیوں کے مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کرونا کی مفت ٹیسٹنگ کے لیے یہ سینٹر فوجیرہ کے حکمران اور رکن سپریم کونسل شیخ حماد بن محمد الشرقی کی خاص ہدایات پر کھولا گیا۔ ٹیسٹنگ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر مربہ اور نواحی علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جن کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی سمندری حدود میں داخل ہونے والی 8 کشتیاں پکڑی گئیں۔ ماہی گیری کی یہ کشتیاں سربونیر آئی لینڈ کے شمال مغرب میں دکھائی دی، جو اماراتی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہو گئی تھیں۔ اماراتی ساحلی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ادارے کرٹیکل انفراسٹرکچر اینڈ کوسٹل پروٹیکشن اتھارٹی CICIPA کے مطابق یہ کشتیاں سربونیر آئی لینڈ کے قریب دوپہر 12 بجے دیکھی گئی تھیں، جس کے بعد انہیں روکنے اور پکڑنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان کشتیوں پر سوار ملاحوں نے ساحلی محافظوں کے حکم پر کشتیاں روکنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ خصوصی کشتیوں کے ذریعے ان ماہی گیر کشتیوں کا تعاقب کر کے انہیں روک لیا گیا اور اس میں سوار تمام افراد کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔